السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر، ونگز ٹی وی میں آپ سب کا خوش آمدید، آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک بہت قریب آ رہا ہے، ہماری اور آپ کی جو کرنے کے کام ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے لیے برکت ڈالے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اس کے بعد آئیے کچھ نہ کچھ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ میں نے اس مہینے میں کیا کیا۔ اس لیے ہفتے میں 1 یا 2 روزے رکھ لی جائے، نہ صرف ایسا روزہ جس سے بھوکے پیاسے رہنے کا اسٹیمنا بنے، بلکہ ایسا روزہ جس سے نفس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ آج ہی سے سوچنا شروع کر دیجئے کہ اس رمضان کوئی ایک اچھی دنیاوی عادت جس کا تعلق رہن سہن اور معاملات سے ہے، اور ایک اچھی دینی عادت جس کا تعلق عبادات سے ہے، اس کو اپنانا ہے۔ مثلا اگر کسی کی نماز ریگولر نہیں ہے، کوئی نماز جیسی فجر مس ہو جاتی ہے، اس کو شروع کر لیا، کوشش کی جائے نماز قضا نہ ہو، اول وقت میں ادا کی جائے۔ اگر نماز میں خشوع خضوع نہیں، اس کی پریکٹس شروع کر لی جائے۔ نماز کا ترجمہ پڑھ اور سمجھ لیا جائے۔ مرد حضرات اپنی سہولت کے اعتبار سے کچھ نمازیں باجماعت ادا کرنے کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ کچھ خواتین جو صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، سنت کا اہتمام نماز سے شروع اس لیے کیا جائے کیونکہ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور زندگی کے پرچے میں پہلا سوال لازمی ہے۔ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز قائم کرنا ہی سیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا، اس کو سمجھنا اور جتنا پڑھا اس پر عمل کرنا۔ دن کے کسی حصے میں کچھ اضافی نوافل کی جا سکتی ہے، شکرانے کے، توبے کے، حاجت کے بھی ہو سکتے ہیں، درود پاک کی روٹین بنائی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سے کام ہیں جو ہم اس مہینے میں کر سکتے۔ اسی طرح دنیاوی عادات و معاملات ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی کہ ایک بہتر عادت اپنائی جائے، ایک بری عادت چھوڑی جائے، نیکی کی طرف ایک قدم آگے بڑھائی جائے، خود کو کہیں نہ کہیں برائی سے روکا جائے، کچھ عادات ترک کی جائے، مثلا جھوٹ، ایسا ضروری سچ جس سے خیر نہیں شر پھیلنے کا اندیشہ ہو، طعنہ زنی، بدگمانی، بہتان، ایسا مذاق جس سے کسی کی دل دکھے، مذاق میں ہی گالی دینا، دوسروں کو نیچا دکھانا، حق کانا، غیبت، کینہ، بد اخلاقی، بہت سے ایسی عادات ہیں بری جو ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اچھی عادات مثال کے طور پر صدقہ، خیرات، ایمانداری، حیا، اخلاص، نیک نیتی، دوسروں کی عزت، احترام، برداشت وغیرہ بہت سی ایسی نیکیاں ہیں، عادات ہیں اچھے جو ہم اپنا سکتے ہیں۔ اس کی پریکٹس آج سے ہی آپ شروع کر سکتے ہیں۔ معاملات میں کرے ہونا بھی عین عبادت ہے۔ رمضان اور عید کی تیاری میں اہم جز شاپنگ بھی ہے۔ عید اور رمضان کے لیے شاپنگ ابھی سے شروع کر دیجئے اور رمضان سے پہلے مکمل کر لے تاکہ رمضان میں یکسو ہو کے عبادت کی جا سکے۔ چوکیدار، منشی، نہ صرف ان کی مالی معاونت کی جائے بلکہ ان کو کاموں میں بھی ریلیکس رکھا جائے تاکہ یہ بھی رمضان کا حق ادا کر سکے۔ رمضان عبادات کرنے اور نفس کو لگام ڈالنے کا مہینہ، مقصد خدا کو راضی کرنا ہے۔ ہم نے اسے کھانے پینے، مہمانداری اور شاپنگ کا مہینہ بنا دیا ہے۔ اس میں خواتین کو سہولت دے۔ اس بار یہ پریکٹس بھی کی جا سکتی ہے کہ جو خواتین پروفیشنلی کھانا پکاتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، افطار کی آئٹم ان سے خریدی جائے۔ اس کے دوہرے فائدے ہیں، نہ صرف خواتین کھانا کا کام ہلکا ہوگا، ان کو عبادات کے لیے زیادہ ٹائم میسر آ سکے گی، بلکہ ضرورت مند خواتین کے مدد بھی ہو جائے گی، ان کا کچن بھی چل پڑے گا۔ آئیے اس رمضان کی برکتیں سمیٹے اور اپنے رب کو راضی کریں۔